اللہ تعالی جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ہوشیار رہو، ہوشیار کہ پروردگار نے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ اپنے سے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ جن مکانوں میں پہلے دوسرے لوگ آباد تھے اب تم وہاں رہتے ہو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالی نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ میں پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ اچھی بات جو بھی کہیں لے لو، خواہ وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ ہی کرتا ہو۔ بلندی کو اللہ نے انکساری اور عاجزی میں چھپا لیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے، اگر ادب ہو تو عقل سنور جاتی ہے۔ خدا سے امید رکھو، ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرات پیدا نہ کرے، اور خدا سے ڈرو، ایسا ڈر جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کیا تو اس کو گناہوں کے چھوڑ دینے میں پایا۔ نفسانی خواہش بھی ایک معبود ہے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والی نہیں، کیونکہ گزرا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کس شخص کا ساتھ اپنایا جائے؟ آپ نے فرمایا، جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کا کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی مختصر نعمتوں پر اکتفا کرو، جس طرح دنیا والے دنیا کی خاطر برائے نام دین پر راضی رہتے ہیں۔ دنیا دین کی بیماری ہے اور عالم دین کا طبیب ہے، لہذا جب دیکھو کہ طبیب یعنی عالم خود بیماری کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اس سے بچو اور سمجھ لو کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں۔ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہے مگر عمل کے اعتبار سے گمنام ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ تم پہلے راست بازی کی فکر کرو، نیک بننے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ نیک سلوک کرنا زندگی کا امن و امان ہے۔
انسان کا اپنے سے بے تکلف اور قریبی شخص کے ساتھ غلطی کرنا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مومن جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب خاموش رہتا ہے تو غور کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، اور جب اسے کچھ دیا جائے تو شکر خدا کرتا ہے، اور جب مصیبتوں میں گر جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرام دہ ہے، اور عزت کی موت حقیقی زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے۔ جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا زیادہ ہو جانا آخرت کی یاد کو ختم کر دیتا ہے۔ تدبیر اور انتظام آدھی زندگی ہے۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، مگر سوائے استغفار اور شکر کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ ظالم کے مددگار مت بننا، مظلوم کے مددگار بننا۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ کل کی پریشانی کے لیے اپنے آج کی خوشی خراب مت کرو، ہو سکتا ہے کل وہ پریشانی آئے ہی نہیں۔ ہم دوسروں کی عزتیں اچھال کر، ان کو ذلیل کر کے، ان کے ساتھ بد کلامی کر کے اپنی عزت کی تلاش کرتے ہیں۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اگر آپ حقیقت کو قبول کر لیں تو آپ کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محبت کرنے والے چاہے کتنے دور ہوں، دل سے دور نہیں ہوتے۔ وجود وہ نہیں ہے جو بال اور کھال سے بنا ہے، وجود تو وہ روح ہے جو بال اور کھال کے بیچ میں رہتی ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو یاد کرو کہ کہیں تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے تو نہیں ہے۔ آسانیاں تو آسانیاں ملیں گی۔ سنگ گرا ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا، منزل چھپی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ انسان کے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ سیدھے راستے، گمراہی اور خوش نصیبی میں تمیز کرے، کیونکہ بھلائی اور خیر کی تمام راستے خطرے سے محفوظ ہوتے ہیں۔
अगर लहजे शीरे और मीठे हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। तकलीफ़ें छोटी बड़ी नहीं होती, हौसले माना रखते हैं। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनमें मोहब्बतें निभाने की ताकत नहीं होती। अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो तो नमाज दिन से अदा किया करो। जो शख्स 1000 ज़ख्म खाने पर मौत से नहीं डरता, वो शहंशाह को घोड़े से उतारने की हिम्मत रखता है। दरिया की गहराई सिर्फ एक पाँव से नापनी चाहिए। दुआओं को भला कैसे तुम छोड़ सकते हो? हथियार को लड़ने के लिए मजबूती से थामा जाता है। जब दुआ और नसीब मद्दे मुकाबिल होते हैं तो दुआ के आगे मुकद्दर भी अपना सर झुकाता है। हम खयान लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तिलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ बुलंद किरदार लोग करते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी एक मकाम पर हैरत के अंदर गुम हो जाए, वो मजज़ूब होता है। परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी, तिनके कहाँ से लाते अगर सदा बहार रहती। लिबास दौलत से बदल जाते हैं, दिल और सोच खौफ खुदा से। जिंदगी दरसगाह है, लोग सवालात हैं और वक्त जवाब देता है। हमारे माशरे में फातिहा फ़ानी पर बैठे हुए लोग मुर्दे की तारीफ और जिंदा लोगों की बुराई बयान करते हैं। शदीद धूप में सारे दरख्त सूख गए, बस एक दुआ का दरख्त था जो बेसमर न हुआ। नफरत संभाल कर रखने वाले दिन बोझल ही रहते हैं, जबकि नफरत जिंदगी का कूड़ा करकट है, जिनको फेंक देने से दिल में कुशादगी और ताजगी बढ़ सकती है। एतदाल पसंद रहे ताकि जिंदगी की खुशियों को कसरत से चखें। थोड़ी सी चीज हासिल करना पूरी चीज को छोड़ देने से बेहतर है। जहाँ मान नहीं रखे जाए वहाँ शिकवे नहीं होते, गुफ्तगू नहीं होती, गुजारिशें नहीं होती, फूल नहीं मुरझाते, वक्त पूरा हो जाता है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है तो अपनी दौलत में से दो, और अगर कम है तो अपने दिल में से दो। गम से खाली हो जाओ, उसके बारे में सोचो जिसने ये ख्याल पैदा किए हैं। जिंदगी के पानी अंधेरों से बहते हैं, अंधेरों से मत भागो बल्कि उनको तलाश करो। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है, फिर वो दिमाग असल या सबब का गुलाम नहीं रहता। सुनो, गैब से मदद चाहते हो तो जमीन पर लोगों की मदद करने लग जाओ। जब आप उस मकाम पर पहुंच जाए जहां आपको किसी को मुतासिर करने की ज़रूरत ना रहे, तो ये आपकी आज़ादी का आवाज़ है। मोमिन का मर्ज उसकी खताओं का कफ़ारा होता है। आपस का इत्तेफाक कच्चे घरों को किलों से ज़्यादा मजबूत बना देता है। कोई ताल्लुक बहुत लंबे अरसे तक कायम रहे तो उसके पीछे बहुत सारे दरगुजर होते हैं। तेरा अपना नफ्स ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नफ्स ही ने हर किसी को तेरा दुश्मन बनाया हुआ है।
अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच और गंदी नज़र रखने में भी शर्म आनी चाहिए। कहते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज़ और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। मैं जिंदगी हूँ, मुझे मत अज़ल अबद में गवा, पसो पेश से निकले और मुझे बसर कर दे। जिंदगी के रंग अजीब होते हैं, इन रंगों पर गौर करें तो पता चलता है कि मुस्कुराना सिर्फ खुश होने के लिए नहीं बल्कि दुखों को छिपाने के लिए भी पड़ता है। जो ज़ात में गुम हुआ वो सिफात में ज़ाहिर हुआ। रूह का तकाज़ा शनाख्त है, इसलिए जो इंसान खुद को पहचान लेगा उसकी रूह ज़्यादा ताकतवर होगी। खुशी एक आदत है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका। इसको इंसान ने खुद बनाना होता है। ये न दौलत में रखी गई है, न औलाद में, न मादी चीज़ों में। ये आपके अंदर होती है। बेशक तू कतरा है, लेकिन ऐसा कतरा बन जो अपने अंदर समंदर को संभाले। उम्मीद हाल के बदहाल होने के बावजूद मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तन्हाई में आपके दिल से किसी के लिए बद्दुआ ना निकले, ऐसी तन्हाई कामयाब है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, मैं जिससे मिला उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, और ये कि मैंने कभी किसी शख्स को अपनी महफिल से खारिज नहीं किया। बस आप अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दो, चाहे जाहिर के तौर पर ही पेश कर दो, गरीब के तौर पर ही पेश कर दो, अपने आप को गुनाहगार के तौर पर ही पेश कर दो, अपने आप को इसी हालत में पेश कर दो। बस अपने आप को मुकम्मल उसके सुपुर्द कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की अफजल इबादत तिलावत कुरान है। बातों की ज़्यादती का नाम इल्म नहीं है, इल्म नाम है कसरत से अल्लाह ताला से डरने, उसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रहकर मंजिलों को तय करने और अल्लाह ताला की अज़मत और जलालत और कामिल सिफात को जानने का। सो जाने में कोई कोताही नहीं है, बल्कि कोताही तो ये है कि तुम जागते हुए भी एक नमाज अदा करने में इतनी देर कर दो कि अगली नमाज का वक्त हो जाए। अंधों से देख न पाने और गूंगों से बोल न पाने का दुख समझ के आओ। दुनिया में नाफरमानी और गुनाह नस्ब हो गया है और पाक दामनी अजूबा बन गई है और इस्लाम अंदरूनी लिबास की तरह पहन लिया गया है। जब कोई मुसलमान भाई तुम्हें मिलने आ रहा हो तो उसके लिए ज़ेब ज़ीनत करो, क्योंकि आने वाला मुसाफिर ये चाहता है कि तुम्हें अच्छी हालत में देखे। इल्म हासिल करो, इसके ज़रिए तुम्हें मारिफत हासिल होगी और इस पर अमल करोगे तो तुम्हारा शुमार अहले इल्म में होगा। और अल्लाह ताला का खौफ बहुत बड़ा इल्म है। अपना इल्म दूसरों को सिखाओ और दूसरों के इल्म से खुद सीखो, ताकि अपने इल्म को मजबूत कर लो और जो चीज़ तुम्हें मालूम नहीं उसको जान जाओ। जाहिलों की तरफ रग़बत ना करो और अपनी ख्वाहिशात नफ्स के ताबेदार ना बनो।
کیونکہ ایسے کام کرنے والا شخص دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے۔ انسان کے علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، اور جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی رائے پر خوشحال ہو جائے۔ حقیقی عالم وہ ہے جس کے نیک اعمال اور پاکیزہ اذکار اس کی حالت بیان کرتے ہیں، اور اس کے علم کی تصدیق اس کی زبان، مناظرہ، جنگ و جدال اور دعوے کی بجائے اس کا تقویٰ کرتا ہے۔ دنیا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ چند دنوں کا سامان ہے جو شراب کی طرح ناپید اور بادل کی مانند پراگندہ ہو جائے گی۔ وہ امن جس کی نیت اچھی ہو، خواہ وہ برا ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ بد اخلاق مالدار حقیقت میں غریب ہوتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ اس اہمیت کی کوئی اہمیت نہیں جو منتیں کر کے حاصل ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت ہے اس دل کی مدد کرے جو دل مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں، اپنے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ دل ظرف اور برتنوں کی طرح ہے، سب سے اچھا دل وہ ہے جس میں زیادہ گنجائش ہو۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے، پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہو جانا ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ قیمتی دولت عقل ہے، مضبوط ہتھیار صبر ہے، بہترین حفاظت ایمان ہے، بہترین طاقت ہنسی ہے، اور یہ سب آپ کو مفت ملتا ہے۔ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہر وقت اللہ کا شکر کرو کہ ہم لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں۔ کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا ماں تیرا احسان ہے۔ لوگوں اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ افلاس یہ ہے کہ تم اپنے عمل پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہ تلاش کرو، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرو۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ یا خدا ہر مومن کو ایسی موت دے جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہو۔ خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں مگر ہم اپنا دل کالا اور خون سفید کر لیتے ہیں۔ جو شخص اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ
محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل ہستی نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہے اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ زیادہ آزانے دینے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہو تو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں ہی بیچ کر دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دی جاتی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ بے شک خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے حق میں آدمی کی نیت نیک ہو، اسی طرح سے اسے یہ بھی پسند ہے کہ آدمی کی نیت اللہ کی اطاعت میں مضبوط اور خالص ہو۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو، کہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام بھی زیادہ ملے گا۔ اگر دشمنوں میں رہ کر تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کی جزا کا علم تمہیں ہو جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ برداشت کرنا بے وقوفوں کے منہ بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگوں، تم میں سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے جسے خوف خدا ہو، حرام سے بچتا ہو، اور آخرت کے لیے نیک کام انجام دیتا ہو۔ رزق 2 طرح کا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، اور ایک وہ جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ دعائے کمیل کا سب سے پیارا جملہ، پروردگار تیرے سوا ہمارا کون ہے جس سے ہم اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ کام کرنے سے اپنے آپ کو مت تھکاؤ، بلکہ تفریح وغیرہ سے اپنے آپ میں تنوع پیدا کرو، لیکن وہ کام جس میں اسراف ہو یا معاشرے میں تمہاری اہمیت کم کرے اس سے پرہیز کرو۔ دنیا کی کسی چیز کی حد سے بڑھی ہوئی محبت آنکھ کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ لوگوں کے دل وحشی ہوتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی مثال تمہارے سائے کی سی ہے، تم ٹھہرو گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گا، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ 4 چیزیں انسان کو سید اور سردار بناتی ہیں، عفت یعنی پاک دامنی، ادب، سخاوت اور عقل۔ جو لوگوں سے بار بار کوئی چیز مانگتا ہے تو لوگ اسے جھلک دیتے ہیں۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ پھر برا مانے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ علم مومن کا دوست، بردباری مومن کا وزیر، عقل مومن کی رہنما، عمل مومن کی قدر و قیمت، نرمی مومن کا بھائی، اور صبر مومن کے لشکر کا سپہ سالار ہے۔
इंसान अपनी आरज़ू पर ही निगाहें जमाए रखता है, जिससे उसे मौत की मौजूदगी नज़र नहीं आती। यकीनन जो लोग अपने रब से बगैर देखे डरते हैं, उनके लिए बड़ी बख्शिश और बड़ा अज्र है। बेअकानी करने वाले की ज़बान मीठी होती है, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में बीमारी पाई जाती है। आगाह रहो कि फ़क्र व फ़ाक़ा एक मुसीबत है, और फ़क्र से ज़्यादा सख्त जिस्मानी अमराज है, और जिस्मानी अमराज से ज़्यादा सख्त दिल की बीमारी है। जब नौबत ख़त्म हो जाए तो मौका अपनी अहमियत खो देता है, चाहे वो घुटने टेक के सामने ही क्यों ना आ जाए। लफ्ज़ों की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटी सी ना पूरी ज़िंदगी बदल देती है। जब तुम अपने बिस्तर पर आराम के लिए आओ तो और फिक्र करो कि तुमने अपने पेट में क्या डाला है और उस दिन तुमने क्या कमाया। जब आपको तकलीफ होती है तो आप दुआ का सहारा लेते हो, जो कि दरअसल खुदा का सहारा है। लाएगा चली गई सारी इबादत मेरी, लोग कहते हैं कि किसी का दिल दुखाया है। जब आप दिल की ज़बान में बात करते हैं तो पूरी कायनात को समझ सकते हैं। और पेचीदा सवाल अपने सुलझाए जाने के वक्त का मुंतज़िर है। जब रूह ही चली जाए तो दिल का क्या फ़ायदा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सैकड़ों किताबों और औराक को आग में फेंक दो, दिल का रुख सिर्फ अपने दिलदार की तरफ कर दो। जिसका दिल अल्लाह के सिवा हर चीज़ से मिल गया हो, यानी दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश ना हो, वो फ़कत अल्लाह को चाहता है, उसके कुर्ब का ख्वाहिशमंद होता है और उसका मुश्ताक होता है। यहाँ तक कि उसके दिल की तमाम ख्वाहिशात शौक़ इलाही की शिद्दत से उसके दिल से निकल जाती है। बज़ाहिर हमारा रुझान मज़हब की तरफ होता है, लेकिन इस्लामी तालीमात में हमें ये तलाश रहती है कि कहाँ तक चीज़ों को जायज़ किया जा सकता है। हर दिल को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, इंसान के दिल को भी। मोमिनों पर जिहाद इसीलिए फ़र्ज हुआ है ताकि वो पागल के हाथ से हथियार छीन लें। मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि दूसरे के अमल से बेनियाज हो जाओ और मोहब्बत करते जाओ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब हम बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में पूछ रहे होते हैं कि क़यामत कब आएगी, हालांकि वो हमारे साथ बैठे शख्स पर बीत रही होती है। अल्लाह ताला अपने प्यारों को आज़माइश में डालता रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसानी करो, सख्ती ना करो, और लोगों को खुशखबरी सुनाओ, उन्हें डरा डरा कर नफ़रत ना दिलाओ। कुरान मजीद पढ़ने, मौत को याद करने और अल्लाह वालों के पास बैठने से दिलों का ज़म दूर होता है। अगर तेरा इरादा ये है कि तेरे रूबरू कोई दरवाज़ा बंद ना रहे, तो बस तक़वा इख्तियार कर। बिलाशुबा तक़वा हर दरवाज़े की कुंजी है। ए फ़कीर, तू अमीरी की आरज़ू मत कर, हो सकता है वो अमीरी तेरी हलाकत का सबब हो। झगड़े इसलिए ख़त्म नहीं होते कि झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इज़्ज़त करो और इज़्ज़त करवाओ। एहसान कर नहीं रहे तो उसकी उम्मीद भी मत रखो।
جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس علیہ نہ کرو۔ جو نماز کی تیاری اس کے وقت سے پہلے نہیں کرتا، نماز کا احترام نہیں کرتا۔ روحوں کے پردہ پوش گناہوں سے بے خبر، جسموں کی نیکیاں ہی گناتا رہا ہوں میں۔ جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ امام کثیر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں ملیں گی۔ آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، دونوں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے کی ہر بات کو صحیح نہیں کہا جاتا، بلکہ دوسرے کی غلطی بھی اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر یعنی غیبت، چغل خوری، بہتان مت کیا کرو، یہ سب بیماریاں ہیں۔ کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھو اور تم اس حال میں ہو کہ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو پھر تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد اور مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کرو۔ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگوں میں دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے، مگر دنیا ان سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر امیر اور غریب قیامت کے دن یہ خواہش اور آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے پاس کھانے کی مقدار سے کچھ زیادہ نہ ہوتا۔ اول تو دنیا خود بہت عجیب چیز ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس پر تعجب ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر خدا اور اپنی موت سے غافل ہے۔ دنیا ایک اونگ ہے اور آخرت بیداری ہے، اور ہم ان دونوں کے درمیان خواب پریشان ہیں۔ دنیا سے بے تعلق رہو، کیونکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے، اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ فنا ہو جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ باقی رہنے کے لیے۔ موت کے لیے بنے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ جب خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ شخص جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ فانی کی محبت فنا کر دے گی، باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی۔ فانی کی محبت سے دل نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا راستہ ملے۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی آخرت سے کیوں بدلتے، اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچتے؟ جب تمہیں جنازے کے متعلق کسی کام کی طرف دعوت دی جائے تو جلدی کرو، کیونکہ ایسے کام انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو فتنہ اور فساد اچانک پیش آ جائے اس میں مت گھسو،
جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرو، خود ایک طرف رہو اور راستے کو اس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ اپنے کان کو اچھی بات سننے کا عادی بناؤ، اور جو چیز تمہاری بھلائی میں اضافہ نہ کرے اس پر کان نہ دھرو، کیونکہ ایسا کرنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ نفس کے اندر مختلف خواہشیں سر ابھارتی ہیں، اور عقل اس کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے اور اسے روکتی ہے۔ آزمائش سے پہلے دوست پر اعتبار نہ کرو، اور طاقت سے پہلے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ جب سب چیزوں کے جوڑے بنائے گئے تو سستی اور کمزوری کا جوڑا بنا، اور ان دونوں سے تندرستی نے جنم لیا۔ سب لوگوں سے زیادہ فائدہ اس نے کمایا جس نے دنیا بیچ کر آخرت خرید لی۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ جو اپنے دشمن سے صلح چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ ہے راز یہی قلندر کا، راز کھوج اپنے اندر کا۔ مکمل عالم دین وہی ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ بنائے اور اس کی مہربانیوں سے نا امید نہ کرے، اور اس کے عذاب کی طرف مطمئن نہ بنا دے۔ تقوی الہی تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں حقیقت میں کوئی بہت بڑا کام اور مشکل کام اگر کیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نفس کو پاکیزہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں اپنی وابستگیوں کا مشاہدہ کیے بغیر، انہیں جانے بغیر سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بے تابیوں سے، تنہائی کی اذیتوں سے، روح کی ساری پہناریوں سے، قرب و درد کی اذیت و سمیت۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان آفری کے حوالے کرنے کی۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا۔ یہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہے۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، محرم اسرار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے
کافی ہے جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بے وقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائے کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مفلس لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کی پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ بدنصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔ 4 چیزیں جنت کے خزانے ہیں: بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ تمہیں تمہارے پروردگار نے پکارا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے اور پشت پھیر لی، لیکن تمہیں شیطان نے پکارا تو تم نے دعوت قبول کر لی اور اس کی طرف چل دیے۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے کمی کو دور کر سکتا ہے لیکن دور نہیں کرتا۔ جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت قبول کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا، وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ جس شخص نے دین کی چادر پہن لی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا اسے ہدایت کی نعمت ہاتھ آئی۔ امن کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ نہ تیری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ و پکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان اور یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ دولت آرزو کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔
तुम जल्दबाज, बातों को फैलाने वाले और लाश फाश करने वाले ना बनो। सबसे अच्छा और अमल शुक्र ये है कि अल्लाह की नेमतों में से दूसरों को भी दो। दुनिया अल्लाह ताला की सराय है जो आखिरत के मुसाफिरों के लिए वक्फ है। अपना तोशा लो और जो कुछ सराय में है उसका लालच ना करो। शुक्रगुजार मोमिन आफियत से करीब है। मकाम व इज्जत से भागो तो इज्जत तुम्हारे पीछे फिरेगी, और मौत पर दिलेर रहो ताकि तुम्हें हमेशा की जिंदगी बख्शी जाए। आदमी की काबिलियत ज़बान के नीचे पोशीदा है। मौत एक बेखबर साथी है। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। ऐ लोगों, खुद ही अपनी इस्लाह की जिम्मेदारी संभाल लो और अपनी बुरी आदतों की ज़रूरत से मुंह मोड़ लो। मुसीबत की बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। दुनिया के तलबगार को इल्म पढ़ाना डाकों के हाथ तलवार को बेच देना है। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फायदा हासिल होता है। जिसको माँ बाप अदब नहीं सिखाते उसको ज़माना अदब सिखाता है। दौलत के भूखे को कभी हकीकी राहत नसीब नहीं होती। लालची इंसान के नसीब में अपने अंदर की पहचान नहीं होती। चीज़ों का उसूल, चीज़ों की मोहब्बत, चीज़ों की नुमाइश, चीज़ों का गुरूर, फना के देश की बातें हैं और बुलंद सोचे या बुलंदी निगाह बका की बस्ती के निशानात हैं। फना फना है और बका बका, यानी ख़याल की बुलंदी बका की दुनिया है, और बका का सफ़र उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक फना और फना की मोहब्बत से निजात ना हासिल कर ली जाए। अपने सदक़े को देकर वापस ना लो। सदका देने में जल्दी करो क्योंकि मुसीबतें सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। सदका देने से माल नहीं घटता, और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। दुनिया की तलब में एतदाल का तरीका अपनाओ, इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आदमी पैदा किया गया है वो इसे मिलकर रहेगी। हम खाना बदोश लोगों की ये मंजिलें नहीं, हम अगले जहाँ के लोग हैं और रास्ते में हैं। जब दिल की आंखें अंधी हों तो ज़ाहिरी आंखों की बीनाई हरगिज़ फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि अपने वालिदैन के लिए हर वक्त दुआ करो। जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है खुदावंद आलम उसकी ज़रूरतें पूरी फरमा देता है। तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला को इखलास के साथ कर्ज दिया करो, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। और जो नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेज दोगे तो उसको अल्लाह ताला के पास पहुंचकर उससे बेहतर और बड़ा हुआ पाओगे, और नेकी करके अल्लाह से गुनाह को माफ़ करा लो। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है।